ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم۔ حاضرین و سامعین کرام، درس قرآن پاک سورہ حامیم سجدہ 18 آیتیں ہو گئی تھی اور 2 رکوع ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت، ان کے فرمان برداروں کی نعمت، نافرمانوں کی سزائیں بیان ہو رہی تھی کہ صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کڑک اور ذلت کے عذاب سے انہیں نیست اور نابود کیا اور نجات انہیں دی جو ایمان والے اور تقوی رکھنے والے تھے۔ اور یہاں فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن جمع کیے جائیں گے اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، اللہ کے دشمن، مشرک، کافر، یہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دنیا میں انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، انما نملی لیزدادوا اثما، اور آخرت میں پھر ان کی گرفت اور ان کا رزلٹ آؤٹ ہوگا تو الی النار، آگ کے طرف جمع کیا، یحشروا، یہاں جمع کیے جائیں گے، فہم یوزعون، اور انہیں روکا جائے گا، جو اگلے آئیں گے جہنم کے قریب انہیں روکا جائے گا کہ پچھلے بھی آ جائیں۔ جیسے ہم نے سورہ نمل میں آیت نمبر 17 میں پڑھا تھا، وہاں بھی دیکھیں، یہاں مضارع وہاں ماضی ہوا، حشرا، اور جمع کیے گئے سلیمان جنودہ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر، من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں، والطیر، اور فرندوں کے لشکر بھی۔ یہاں بھی ہے فہم یوزعون، وہ روکے جا رہے تھے کہ کیونکہ بہت بڑا لشکر تھا، انسان، جنات، پرندے، تو وہاں بھی فہم یوزعون۔ یہاں جہنم کے طرف ہانگے جائیں گے، تو جب وہ جہنم کی قریب بولا نہیں، ایک ساتھ تمہیں ڈالیں گے، اب انہیں روکا جائے گا، پھر انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، تاکہ یہ سب مل جائے، اگلے پچھلے، اور پھر انہیں جہنم میں دھکا دیا جائے۔ تو مسلمانوں کو بہت عزت کے ساتھ قبروں سے اٹھا کے، اور ان جو مسلمان ہیں ان کی بہت حوصلہ افزائی ہوگی، اور انہیں ہوگا کہ تم پر کوئی خوف نہیں ہے، اور ان پر یہ خطرات اللہ نے بیان کر دیے۔ حتی اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جب آئیں گے، ہاں کی ضمیر پلٹ رہی ہے جہنم کے طرف، آگ جہنم کے پاس آئیں گے، حتی اذا ما جاؤوها، تو جب وہ آئیں گے، شہدہ علیہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم، ان کے کان، و ابصارہم، ان کے آنکھیں، و جلودہم، اور ان کی کھالیں، چمڑے، بما کانوا یعملون، یہ جو بھی کرتے تھے نا، ان کے پورے اعضاء آج ان کے کردار پر گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے پورے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں یہ کام، جس جسم میں ہمیں یہ آنکھیں، یہ کان ہیں، یہ ہاتھ ہیں، ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ زبان بڑی تیز ہوگی، اس وقت زبان جھوٹ بول رہی ہوگی، زبان پہ مہر لگایا کہ چلو تو بول ہی نہیں، اب وہ سب اپنے خلاف ہو گئے، ایک جسم ہے، یہ جو بھی کرتے تھے اب ان پر گواہی دیں گے۔ سب سے پہلے گواہی جو دے گا وہ دائیں ہاتھ ہوگا، یہ سب چیزوں میں آگے آگے ہوتا ہے نا، ہاں دونوں، وہ تو اب وہاں اس لیے اب اللہ کے ہاں تو اللہ دکھاتے کہ دیکھیں یہاں سب کچھ، کل جو میں نے آیت 123 نمبر بتائی کہ بھئی آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا کہ میرا فلاں مجھے کیوں کرے گا، فلاں یوں کرے، نہیں، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارے اعمال کیا تھے، تمہارا نظریہ کیا تھا، آج اس کے مطابق
یہ کوئی دنیا کا وہ تھوڑی چل رہا تھا کہ یہ وڈیرے کا رشتہ دار ہے تو یہ پاس ہو جائے گا اور وہ غریب کا بیٹھا تو انہیں فیل کر دے گا. وہاں یہ نہیں ہے. وہاں وہی انسان کو ملے گا جو انہوں نے کیا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ، تو یہ وہ جو ہے جہنم میں ہوگا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. وَقَالُوا، اب یہ انسان جس کے خلاف گواہی دی گئی کیا کہے گا؟ لِجُلُودِهِمْ، اپنے کھالوں سے، انسان اپنے کھال سے، اپنے چمڑے سے کہے گا. لِمَا شَهِدْتُمْ، اپنے اعضاء سے کہ تم نے گواہی کیوں دی، تم نے علینا، ہمارے خلاف گواہی کیوں دی. قالوا، یہ اعضاء کہیں گے، انطقنا اللہ الذی، اس ذات نے ہمیں ناطق بنایا، قوت گویائی دی. انطقا کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت عطا کی. اب یہاں ہمیں ایک نکتہ ملا کہ اس سے پتہ چلا دنیا میں ہر چیز ناطق ہے. کیا ہے؟ نطق والی ہے. لیکن دنیا میں جو سمجھنے میں اور عام طور جو ہے وہ انسان ہے. باقی چیزوں کا ہمیں پتہ یا تو میرا رب جانتا ہے یا میرے رب والے نیک بندے جانتے ہیں. اب اللہ والے وہ تو جاندار حیواناتوں کی بھی، یہاں تک کہ جماداتوں کی بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے یہاں جہاں سے گزرتے تھے تو پتھر بھی سلام کرتے تھے، جانور بھی سلام کرتے تھے، جانور بھی فریاد لے کر آتے تھے. اور یسبح الرعد، سورہ رعد میں پڑھا کہ یہ کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. وما من شیء الا یسبح بحمدہ، یہ بھی ہے. دیکھیں اب یہ اللہ جانتا ہے. یہاں سے پتہ چلا انطقا کل شیء، ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے تمہیں پہلے پیدا کیا دنیا میں. اول مرہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، دوبارہ لوٹو گے. قیامت میں لوٹائے جاؤ گے حساب کتاب کے لیے، اور یا پھر جہنم ہے اور یا پھر جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر گامزن فرمائے جو جنت کا راستہ ہے، جو اللہ والوں کا راستہ ہے، جو نجات کا راستہ ہے، جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اسی کی تفسیر پورا قرآن ہے. سورہ فاتحہ میں اجمال ہمیں سیدھا راستہ سنا دکھا چلا. اللہ نے پھر اب قرآن پڑھو یہ تمہیں دکھا دیں گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم اس وجہ سے اپنے گناہ نہیں چھپاتے تھے، اس وجہ سے اپنے گناہ نہیں چھپاتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے کھالیں نہیں دیں گے. اس لیے تم نے بولا نہیں، یہ کیسے گواہی دیں گے؟ اگر حشر کے میدان اس جزا اور سزا کو مانتے، قرآن پاک سنتے کہ بھائی ہم تو کہہ رہے کوئی نہیں دیکھ رہا چوری کر لے، لیکن وہاں تو سب اعضاء بھی خلاف ہو جائیں گے. بولا اس لیے تم جو ہے اپنے کرتوتوں کو جو ہے نا، بعض انسان کہتا ہے یہ سب سے بڑا بدبخت ہے، کہتے جب اللہ سے نہ چھپا تو لوگوں سے کیوں پوچھاؤ، تو پھر تو ننگا گھوم، کم بخت کہیں کا. یہ کوئی بات ہے؟ حدیث میں اس کا بہت بڑا گناہ ہے، جو اعلانیہ گناہ کرنا خفیہ گناہ سے بہت زیادہ ہے. یہ اس کے حلال جاننے کی وہ، جیسے ہمارے ہاں نماز نہ پڑھنا تو انہوں نے یوں سمجھا کہ بس یہ نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے. عشاء کی نماز پڑھیے، دیکھ کاروبار کے لیے تو آ گیا ہے. اب یہ بھی کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بندہ ہے، کسی کا امتی ہے، لیکن یہ سکھایا گیا کہ بیٹے کما، ارے وہاں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. کیسے تربیت پائی یار.
جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس میں نجات ہے، جس میں سکون ہے، ان کے رزق حلال میں برکت ہے، بے نماز ہی تو در بدر اللہ فرماتے ہیں تو نے میرے بندگی کے لیے میں اب رزق کمانے کے لیے میری نماز قضا کر دی، اب دیکھ لینا میں تمہیں کیسے ذلیل کرتا ہوں۔ دنیا میں در بدر کے ٹھوکری کھا لینا، پھر دیکھ لینا جب آؤ گے تو وہ حالت پھر دیکھ لینا۔ ابھی میں نے شروع میں کہا نا کہ نماز میں سستی کرنے والے ذرا سوچ لو ہم کون ہیں۔ یہ تو سستی کرنے والے جو نہیں پڑھتے ان کا تو وہ تو دوربین میں بھی نظر نہ آتے کہ یہ کون ہے بدنی۔ سستی کرنے والے ہم نے قرآن میں دیکھا وہ منافق تھے، نہ پڑھنے والے پتہ نہیں وہ کون تھے۔ ہاں وہ مشرکوں کو کہا۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب دیکھا کہتے لیکن تم نے یہ گمان کیا کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہی نہیں ہے۔ بولا اللہ نہیں جانتا، اچھا اِنَّا لِلَّهِ، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ بعض کفار عرب کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اعمال کو تو جانتا ہے، خفیہ اعمال نہیں جانتا۔ جیسے کہ بعض فلاسفہ کا عقیدہ ہے کہ رب کلیات کو تو جانتا ہے، جزیات کو نہیں جانتا۔ اور حالانکہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ وجود میں آ چکی ہے یا آئے گی، وہ کام ہو چکا ہے یا ہوگا، سب کچھ رب جانتا ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ضروری ہونا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور یہ کس کے طرف جھک رہا ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي، اور یہ تمہارا وہ گمان، ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا، اپنے رب کے بارے میں یہ گمان کیا۔ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسی عمل نے تمہیں ہلاک کر دیا، ارداکم، اور ہو گئے تم نقصان اٹھانے والے میں۔ جب رزلٹ آیا دیکھا تو صفر صفر نظر آ رہے تھے، بولے آج اپنا عمل نامہ پڑھ تو نے کتنے نمبر لیے ہیں، کیا مشکل وقت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تم اس خیال سے گناہ پر دلیر ہو گئے تھے اور آج جہنم میں جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچائے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، وہاں دیکھیں اگر یہ صبر کریں گے، کون؟ جہنمی، اللہ کے نافرمان۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بلاوے پر لبیک نہ کہا، لبیک یا رسول اللہ نہ کہا۔ میں آپ کو کہتا ہوں قرآن پاک نے ہمیں 88 مرتبہ کہا یا ایھا الذین آمنو، تو جب سنو تو کہو لبیک یا رب، کیا حکم ہے۔ جب حضور کے حدیث میں سنو وہ کہتے اے میرے امتی، تو کہو لبیک یا رسول اللہ۔ تو جو عمل ہو اس کو عملی جامہ پہناؤ، جو عقیدہ ہو ایسے عقیدہ رکھو۔ حضور نے فرمایا تمہارا رزق تم مادر شکم میں تھا، لکھ دیا گیا، اب اس کے لیے نماز قضا نہ کر، اب اس کے لیے چوری نہ کر، اب اس کے لیے ڈکیتی نہ کر، اب اس کے لیے رشوت نہ لے، اب اس کے لیے پریشان نہ ہو۔ کیا تمہارا اتنا کمزور عقیدہ ہے؟ مسلمان، پھر تیرے اور غیر میں فرق کیا ہوا؟ مسلمان اور غیروں میں فرق یہ ہے، مسلمان کا عقیدہ بڑا پختہ ہوتا ہے، وہ اس منہ سے اندر لقمہ حرام نہیں ڈالتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جب میں نے رب کی نماز نہیں پڑھی، اللہ کے حکم نہیں مانے، اس جسم کے پالنے کا فائدہ کیا؟ وہ ہمارے پٹھانوں میں ایک شعر ہے کہ د جانان دیدن پنشی بیکار استرگی د چنجو خورگ، کہتے جن آنکھوں سے محبوب کا دیدار نہ ہو، ارے یہ بیکار آنکھیں کیڑوں مکوڑوں کو کھانے کے قابل ہیں۔ ایک صحابی رسول تھا، جب یہ آواز آئی کہ حضور شہید ہو گئے، اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ آنکھیں تو نے دی تھی، اس سے میں اپنے محبوب کو دیکھتا تھا، رحمت للعالمین کا دیدار کر رہا تھا، جب یہ نہیں ہے یہ آنکھیں اپنی امانت لے لے یا رسول اللہ۔
کہتے جب رسول اللہ کا دیدار نہ ہو اس آنکھوں کا کیا فائدہ؟ تو میں کہتا ہوں جس زبان سے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن سورہ فاتحہ اور سورتیں ان کانوں سے امام کے پیچھے قرات سننے اور قرآن دیکھنے، اس جسم کو لا کر قرآن کے سننے کے لیے مسجد میں نہ بیٹھا جائے، اس جسم کا فائدہ کیا؟ اگر اس طرح صرف جسم ہے تو کتوں کے پاس بھی ہے، یہ تو گدھوں کے پاس بھی ہے، یہ تو جنگلی درندوں اور خونخوار جانوروں کے پاس بھی ہے، پھر انسان تیرے اس میں کام کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی لیے اس انسان کو بتایا، بولے یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ یہ جانوروں سے اللہ نے شعور دیا تھا کہ بندے تمہیں دوسروں سے اس لیے ممتاز کیا کہ تمہارے پاس شعور ہے، ان کے پاس نہیں ہے، لیکن تو نے اس کو کبھی عملی جامہ نہ پہنایا، میدان عمل میں دوسروں سے کبھی آگے نہ آیا۔ اب تم صبر کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اب جہنم میں آ گئے۔ اس طرح کہ عذاب پر شور پکار نہ کریں، دنیا میں صبر اجر کا باعث تھا، آج یہاں انہیں صبر و بے صبری سب برابر ہے، سب الفت میں برابر ہے، وفا ہو یا جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے مگر دل میں مزہ ہو۔ اب ان کے لیے برابر ہے، شور کرے فریاد کرے، جو فریاد کا وقت تھا اس وقت فریاد نہ کیا، جھکنے آنے کا وقت تھا نہ جھکے نہ آئے، اب تو وقت گزر گیا، فیل ہونے کے بعد رزلٹ تیرے ہاتھ میں آ گیا، اب تیرے چیخنے پکارنے سے کیا فائدہ؟ وقت تو گزر گیا، ایمان تو بالغیب تھا، اب تو نے دیکھ لیا کیا فائدہ ہے۔ فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، یعنی آگ کفار کا ٹھکانہ ہے۔ جہنم میں پہنچ کر صبر کریں تو بھی جہنم میں ہی رہیں گے، اور اگر بے صبری سے شور مچائیں تو بھی دوزخ میں ہی رہیں گے۔ اللہ کی پناہ۔ رب فرماتا ہے وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اگر وہ اب رب کو منانا چاہیں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو کوئی ان کا منانا نہ مانے۔ آج رب منا رہا ہے، دنیا میں وہ نہیں مانتے۔ رب فرماتے اے بندے میں تیرا رازق، میں تیرا خالق، میں تمہیں عزت دینے والا، تمہیں ذلت دینے والا، تمہیں تندرستی اور صحت دینے والا، ارے مجھے مان لے، پھر دیکھ لینا ہر چیز کو تیرا نہ بنا لوں تو پھر کہنا ارے میرے ہو کر تو دیکھ، میرے طرف آ کر تو دیکھ، میری رحمت دوڑتے ہوئے تیرے کو لے لے گی، تو ایک بالش قریب ہو کر تو دیکھ، میں ایک باغ نہ قریب ہوں تو پھر شکوہ کرنا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ اکبر۔ آج رب منا رہا ہے، وہ نہیں مانتے، کل رب کو منائیں گے، قیامت میں رب نہیں مانے گا، بولے گا جاؤ فخسو، دفع ہو جاؤ جہنم میں تڑپو، اب کوئی فریاد رس نہیں تمہارا۔ تمہیں بتوں پر بڑا اعتماد تھا، تمہیں فرعونیوں پر بڑا اعتماد تھا، کبھی میرے بندوں کے پاس بھی بیٹھے تھے کہ میری باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، پشتو میں ایک بڑا پیارا شعر ہے، اللہ اب بھی سن لیں، میں آپ کو ترجمہ بھی کر دوں۔ دغا دو کداد شیطانوں چ رب دے رحیم، گناہ کا وپہر زمانوں چ رب دے رحیم، اللہ رحیم دے خود مکڑ گناہنا، اللہ رحیم دے خود مکڑ گناہنا، فانی دنیا آنداؤ کڑے با ارمانائے، مومن مکڑا تکبر خوشی خیالنا، فانی دنیا آنداؤ کڑے با ارماننا،
اللہ رحیم دے ہم کریم دے. ہاں خود چادہ پارا کہتے یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے، اللہ غفور رحیم ہے. کہتے یہ شیطان کا دھوکہ ہے. کہتے اللہ رحیم تو ہے، لیکن قرآن میں فرما انی غفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. جن سے غلطی ہو گئی پھر توبہ کیا، سرب سجود ہو گیا، دو آنسو بہائے تو میں غفور الرحیم ہوں، میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں. میرے طرف آ کر تو دیکھ، پھر نہ نوازوں تو پھر کہنا. وہاں کہا نا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم وکان اللہ غفور الرحیم. شرک کیا، بدکاری کی، قتل کیا، لیکن رب نے فرمایا معافی اب بھی ملے گی. توبہ کر لے شرک سے، بدکاریوں سے، قتل سے، اور اعمال صالحہ کر. ارے تیرے گناہوں کو تیری نیکیوں سے، ہاں اس گناہوں کے بدلے تمہیں نیکی عطا کروں گا. ارے میں تو بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا ہو کر تو دیکھ، غیروں کا، نفس کا ہو کر، شیطان کا ہو کر، دنیا جمع کرنے کے لیے دنیا کا بندہ بن کر. اب تو نے اپنے آپ کو میرا بندہ نہ کہا تو میں تو سمجھ جاؤں، تو میں تو بے نیاز ہوں، میں تو بے نیاز ہوں. تو کمزور ہو کر تو نے اپنے آپ کو بے نیاز بنانے کی کوشش کی. کیا ہر صورت آسان سی صورت میں نہیں پڑھتے تھے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے. تو نے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھا. اس لیے تو کسی سیٹ کے ساتھ نوکری کرتا تھا تو ایسے فرمان بردار کھڑا ہوتا تھا کہ اگر سیٹ ناراض ہو جائے تو نوکری سے نکال لے گا. لیکن میرے کے لیے ایسے فرمان بردار نہ کھڑا رہا، نماز نہ پڑھی، روزہ نہ رکھا، اور والدین کی خدمت نہ کی، میرا ذکر نہ کیا. میں نے کان دیے قرآن نہ سنا، میں نے آنکھیں دی قرآن کو نہ دیکھا، میں نے جو نعمتیں دی اس پر شکر ادا نہ کیا، اس کے برعکس کرتا رہا. تو اب تو کہتے رب غفور الرحیم ہے. غفور الرحیم تو ان کے لیے جنہوں نے رب کو واحد لا شریک مانا. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو تعینات کیا. قرناء جمع قرین کی ہے، ان کے ساتھ مل رہے. فَزَيَّنُوا، ان غلط لوگوں نے، شیطان نے کیا انہوں نے آراستہ کر دکھایا اس انسان کو، اس نے خوش نما بنا کر دکھایا. لہم، ان کے لیے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے تھا، بڑا خوبصورت بنا کر کہ دنیا کے گناہ کو اچھا کر دکھایا اور آخرت کہ انگار جہنم کی آگ کو بھلا بیٹھے. اور اب فرماتا ہے میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ دیکھے ان لوگوں جیسے مت بنو جو مجھے بھول گئے. مجھے بھول جانے والا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو بھول گیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہی تو فاسق جہنمی ہیں، یہی تو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 26. وما خلفم، جن کے پیچھے تھا. وحق علیہم القول، اور ان پر بات اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم ثابت ہو گیا. فی امم، اور ان گروہوں پر بھی. قد خلت من قبل، یہ ان سے پہلے گزرے نافرمان تھے، جناتوں میں سے. من الجن والانس، وہ بھی ان کی طرح جہنم کے سزاوار ہوئے. اب اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ میں نے تو جس قرآن کو تم پڑھتے تھے سنتے تھے نا، اس میں میں نے کہا کہ جو ان شیطان کے پیچھے چلے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں جہنم کو بھروں گا شیطان تجھ سے، تیرے پیروکاروں سے. اس نے کہا میں سب کو گمراہ کروں گا. بولو تو گمراہ کر کے دکھا، تیرے ساتھ ہوں گے. تو اب وہ لوگ جو گزر گئے وہ بھی اسی طرح ہو گئے. تو اسے دو مسئلے معلوم ہیں. ایک یہ کہ کفار جنات دوزخ میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ سزا میں رہیں گے. دوسری یہ کہ کافر انسان اس قسم کے کفاروں کے ساتھ ہوں گے
جس قسم کا کفر وہ کرتے تھے اس میں شریک تھے، ان کے ساتھ ساتھ بولے یہاں بھی ساتھ رہے وہاں بھی ساتھ رہے، عیسائی الگ، یہودی الگ، جس قسم کے گناہ میں مبتلا تھے بولے اب ساتھ رہو۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ نقصان مند تھے، کانوا خاسرین، یہ نقصان مند تھے۔ نقصان مند آپ، ہم نے قرآن پاک میں پڑھا فلاح پانے والے کون ہیں، یاد ہے نا؟ ایک آیت کو سنا دیں، میں تو 2 سنا دوں گا اگر آپ ایک سنا دیں۔ قل هو اللہ احد، ایک تو ایک سنا دو، نہیں اگر آپ کہتے نہیں ہم سورۃ توبہ والی آیت سنا دیں، اذ ما فی الغار ثانی اثنین، وہ دوسرے کا 2 تھا، ہاں تو وہ سنا دے کہ نہیں استاد جی ہم تو کہیں گے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 5 میں پڑھا تھا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، پھر سورہ لقمان میں یہ آیت دوبارہ پڑھی، وہ ہم بھی 5 نمبر آئی تھی، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، یہ فلاح والے، یا اللہ میں فلاح والوں میں شامل کر دے اپنے فضل و کرم سے۔ ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں کریم مولا، جتنے ہمارے سامعین یہاں پہ درس میں شریک ہوتے ہیں، یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی نصیب فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں رزق حلال سے مالا مال فرما، یا اللہ جو دنیا کے لیے نمازیں قضا کرتے ہیں انہیں موت سے پہلے جلد توبہ خط کی توفیق عطا فرما، ورنہ یہ آہستہ آہستہ اس دنیا کے دلدل میں ذلیل ہوتے جائیں گے اور خوار ہوتے رہیں گے۔ کریم مولا انہیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ آج تو دنیا کو ہم نے اپنا لیلا سمجھا، اس کے لیے دنوں کو بھی جاگتے ہیں راتوں کو بھی جاگتے ہیں، لیکن یا اللہ تیری رضا تیری بندگی کو تو ہم نے کچھ نہیں جانا۔ اگر قرآن پاک پڑھتے تو وہاں ہماری زندگی کا مقصد رب نے فرمایا ارے انسان تمہیں میں نے اپنے بندگی کے لیے بنایا، باقی پوری دنیا کو تیرے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مروبینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا اسے پر موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔